بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے ان پڑھوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کئی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور کئی لڑکیاں نیل پالش لگائے ہوئے غسل کر لیتی ہیں، جبکہ کئی دن وہ ناپاک رہتی ہیں، اور کچھ تو آرٹیفیشل نیلز فکس کرواتے ہیں جو 1 یا 2 دن کے لیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پاک ہی نہیں ہوتی۔ ماؤں کا فرض بنتا ہے انہیں یہ سب کچھ شادی سے پہلے سکھا کر شوہر کے گھر بھیجیں۔ شادی کی تیاریوں میں آپ کو کلر کنٹراسٹ سے لے کر ہر بوتیک، ہر برانڈ اور اچھا پارلر سب یاد رہتا ہے۔ پوری دیانتداری سے اپنا وقت کپڑوں اور جیولری سلیکشن میں صرف کرتی ہیں۔ اپنے مطلب کی ایک چیز ڈھونڈنے میں پورے دن کا ضیاع بھی گوارا ہے۔ میچنگ کے چکروں میں گھنٹوں برباد ہوں تو خیر ہے، مگر وقت نہیں تو دین کے چند بنیادی مسائل سیکھنے کا، طہارت کے مسائل جاننے کا۔ یاد رکھیں، ظاہری طہارت کی بھی 3 قسمیں ہیں: ایک نجاست سے طہارت، دوسرے حدث و جنابت سے طہارت، اور تیسرے ان چیزوں سے طہارت جو بدن میں بڑھ جاتی ہیں، جیسے ناخن اور ناپسندیدہ بال وغیرہ۔ پہلی قسم ظاہری نجاست اور پلیدگی سے جسم، لباس اور جگہ کو پاک و صاف کرنا ہے۔ دوسری قسم جن حالتوں میں غسل یا وضو واجب ہے، ان حالتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت و پاکیزگی حاصل کریں۔ اور تیسری قسم جسم کے مختلف حصوں میں جو گندگی اور میل پیدا ہوتا رہتا ہے، اس کی صفائی کرنا ہے، جیسے ناک، دانتوں اور ناپسندیدہ بالوں کی صفائی۔ اسلامی عقائد میں جو اہمیت توحید کی ہے، وہی حیثیت عبادت میں طہارت کی ہے۔ جیسے توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہو سکتا، ویسے ہی طہارت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہم توحید کو مذہبی اعتقادات کا اصول سمجھتے ہیں، اسی طرح طہارت پر اپنی عبادت کا دار و مدار بھی مانتے ہیں۔ ماؤں کو چاہیے اللہ کے لیے کچھ وقت نکال کر اپنی بیٹیوں کو جنابت، طہارت کے مسائل بھی سکھا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد و اعمال کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ ظاہری اور باطنی ہر قسم کی نجاسوں سے طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ تحریر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔